تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل فی سبیل اللہ۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کے قانون نہیں بدلا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ قانون نہیں بدلتا۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو سب پتہ ہے کیا ہوگا، کب ہوگا، کس طرح ہوگا، لہذا اس کا قانون اٹل ہے۔ تو اللہ نے جو قانون بنائے ان میں سے یہ قانون بھی ہے کہ جو جاندار دنیا میں آئے گا اس نے ایک دن ختم ہونا ہے اور جانا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن جو کچھ تم نے دنیا میں کیا اس کا بدلہ تم دیے جاؤ گے، جو بوگے وہ کاٹو گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، قیامت کے دن جس نے اپنے آپ کو لپٹے مارنے والی آگ، شعلے مارنے والی آگ، جس کا ایک شعلہ جس کا ایک شعلہ سر اور چہرے کی کھال کو دھیڑ کر رکھ دے گا، وہ آگ جس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جو اس سے بچایا گیا اس سے بچ گیا اور جنت میں سیٹ محفوظ کرا لی، وہ کامیاب ہے۔ باقی سارے نکمے، نکھٹو اور سب ناکام ہیں۔ برادری کے جتھے والا، بیٹوں کی فوج والا، دولت کے ریپیل والا، سونے چاندی کے ڈھیر والا، دکانوں کی مارکیٹ، سائی تاج کرف اور وزارت اور مشاورت اور صدر، سارے نکمے، سب نکھٹو، سب فیل، سب ناکام۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس نے اپنے آپ کو لپٹے مارنے والی، شعلے مارنے والی آگ سے بچا لیا اور جنت میں سیٹ محفوظ کرا لی، وہ کامیاب۔ باقی سب نکمے، نکھٹو۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، آخرت سے پیچھے رہنے اور دنیا میں مگر ہونے کی وجہ سے انسان خسارہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا کا سامان تو ایک دھوکے کا سامان ہے، بس چند دن، بس اس کے بعد یہ ختم۔ اس پہ لٹو نہ ہو جاؤ، آخرت کی نعمتیں اس سے بہتر ہیں اور باقی رہنے والی ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کا قانون ہے۔ اور پوری دنیا میں سب سے افضل انبیاء اور رسل علیہ السلام ہیں، سب کو سب سے زیادہ اللہ کو پیارے انبیاء اور رسل علیہ السلام، وہ نہ رہے دنیا میں۔ کتنے نبی آئے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کہاں ہیں وہ؟ بڑی موٹی سی بات ہے، چلے گئے اللہ کے پاس، کسی کو بقا نہیں اور کسی نے یہاں نہیں رہنا۔ تو انبیاء رسول علیہ السلام جب موت سے نہ بچ سکے تو اور کون ہے؟ اگر رہتے تو وہ رہتے جن کا دنیا میں رہنا باعث خیر و برکت تھا، جب وہ نہ رہے تو پھر اور کون رہے گا؟ اور تمام انبیاء رسول علیہ السلام کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، مکے والے اعتراض کرتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، کہتے تو اپنی طرف سے بناتا ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ نبی پریشان نہ ہو، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی۔ انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ان کو بھی موت آنے والی، آپ کو بھی موت آئے گی، ان کو بھی آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہاں فیصلے کروں گا، بس صبر کرو اور ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، وقت آ رہا ہے وہاں یہ فیصلے ہوں گے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا افم مت فہم الخالدون، کیا آپ کو موت آئے گی اور یہ ہمیشہ رہیں گے آپ کے دشمن؟ یعنی آپ کو موت آئے گی تو آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ احد کی جنگ میں خبر مشہور ہو گئی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔
کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے ہتھیار پھینک کے بیٹھ گئے کہ اب کیا لڑنا، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو اب ہم نے کیا لڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے پہلے رسول اپنی ڈیوٹیاں دے کے چلے گئے، انہوں نے بھی ایک دن جانا ہے، اور جانے کی دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، یا ان کو تبھی موت آئے گی یا یہ شہید کر دیے جائیں گے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بات ہو جائے تو جو 3 نکیلے پتھروں پہ چل کے مارے کھا کے گھر سے بے گھر ہو کر گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے 70 صحابہ میدان میں لٹا کے جو تمہیں دین دے کے گئے کامل مکمل، جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے، تو کیا ان کی وفات کے بعد تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ کیا ان کی وفات کے بعد تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ خبردار، رسول اعظم زندہ رہیں تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے۔ رسول اعظم کو موت آ جائے، وہ دنیا سے چلے جائیں، پھر بھی آپ نے دین پر قائم رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تب بھی جہاد جاری رکھنا ہے، آپ کو موت آ جائے تو تب بھی آپ نے جہاد جاری رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں واضح اللہ نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے، آپ کو موت آئے گی، آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس بنائی ہوئی تھی اہل علم کی، دانشور، دین کا علم رکھنے والے، ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اور ان کو اپنے پاس رکھتے، ان کو بلاتے۔ وہ زیادہ بڑی عمر کے تھے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر ہونے کے باوجود ان کو بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بٹھاتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ دیکھو ہمارے بھی بچے ہیں اس کی عمر کے، تو وہ تو نہیں یہاں بیٹھتے، تو اس کو خاص طور پر اہمیت دی جاتی ہے، خصوصیت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قضاء حاجت کے لیے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی جب آپ جاتے نا باہر، بہت دور جاتے، بہت دور جاتے، حتیٰ کہ نظر نہ آتے، اور پھر وہاں آپ ڈھیلے استعمال کرتے، لیکن آپ کی عادت تھی کہ واپس آ کے پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، انہوں نے دیکھا آپ کو کیسے کرتے ہیں، تو جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے پانی رکھا تھا، تو آپ بڑے خوش ہوئے، پانی کی ضرورت تھی، کہا کس نے رکھا؟ بتایا گیا، تو آپ نے دعا کی، اللہم علم التاویل، یا اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن کا علم سکھا دے۔ اور یہ امام المفسرین ہے، اب کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھائیں گے اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہوئی تفسیر موجود ہوگی، یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہوں گے، جو مشہور ان کے شاگرد ہیں، مجاہد ہے، اکرمہ ہے، ان کے قول۔ تو اللہ نے ان کو قرآن مجید کا علم دیا تھا اور تفسیر دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ لوگ محسوس کرتے ہیں، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کہا کل دھیان سے آنا، یہ پیچھے نہ رہ جانا۔ میں آتا تو تھا ہی، لیکن مجھے خاص طور پر کہا کہ کل ضرور آنا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے دکھانا چاہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے مجلس کے ساتھ، کہا یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، راستے کھلیں گے، آپ دیکھیں گے کہ دین میں جماعتوں کی جماعتیں آتی ہیں۔ نبی پریشان نہ ہو، حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، حالات بہت جلد درست ہونے والے ہیں۔ جب اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا،
راستے کھلیں گے، رکاوٹیں دور ہوں گی جہاد کی وجہ سے، تو پھر تو دیکھے گا کہ دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی۔ آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے بخشش مانگے، انہ کان توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یہ جو سورت النصر ہے، شروع میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، تو دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئے گی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آپ تسبیح بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ اس صورت کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہوگا، راستے کھلیں گے، دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی، تو اس وقت آپ اللہ کی تسبیح بڑائی بیان کریں اور حمد بیان کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ کیا تعلق ہے سورت کے آخر کا پہلے سے؟ ایک صحابی بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اعظم کو یہ حکم دیا ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی حمد بیان کر۔ دوسرے سے پوچھا کہ جی مجھے نہیں پتا، تیسرے سے پوچھا نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی آپ بتائیں کہ سورہ نصر کے آخر کا پہلے سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جناب اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی اطلاع دی کہ جب آپ کا کام مکمل ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا اور جزیرے میں توحید پھیل گئی، جماعتوں کی جماعتیں آئیں، رکاوٹیں دور ہو گئی، تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یہ موت کی اطلاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ اب آپ کی موت کا وقت ہے، اب آپ تیاری کریں آخرت کی، اور آپ کو موت آنے والی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا تم نے، میں عمر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی اطلاع۔ اب یہ عمر ہے رضی اللہ، یہ عبداللہ بن عباس ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ مانے یا جعلی محبت اپنی طرف سے گھڑی ہوئی کہ یہ موت ہی نہیں آئی، فوت ہی نہیں ہوا؟ عجیب سی بات ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، وہ ہر پہ نفس۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم، 2.25 سال اس کی عمر ہے، آپ نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہے۔ انا بفراقک یا ابراہیم محزونون، اے میرے جگر کے ٹکڑے ابراہیم، تیری جدائی پر ہم غمگین، تو ہمارا بہلاوا تھا، رونق تھی، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بچے کو وہاں بستر پر بھی وفات دے سکتے تھے۔ نبیوں رسولوں کے سردار جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، مقام محمود پر فیض ہونے والے، ان کے ہاتھوں میں ان کے بچے کو موت دے کے اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ سب کی شانیں میں نے بنائی، سب سے بڑی شان محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زندگی موت کا مالک میں ہوں، محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھی۔ آپ نے وفات سے پہلے عشاء کی نماز پڑھائی، ایک دن کافی لیٹ پڑھائی، لوگ جاگ رہے تھے تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور کہا اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا سوائے آپ لوگوں کے، آپ اللہ کی عبادت کے لیے جاگ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس وقت جو موجود ہیں
ٹھیک 100 سال بعد ان میں سے کوئی نہیں ہوگا. اور یہ بات آپ نے 110 ہجری میں فرمائی تھی اور 10 ہجری میں فرمائی تھی، اور 100 سال بعد 110 ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل فوت ہوئے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. اس نے مسئلہ پوچھا، آپ نے مسئلہ بتایا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جناب اگر مجھے دوبارہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے اور میں آؤں آپ نہ ہوں، پھر میں کس سے پوچھوں؟ پھر میں فاتی ابا بکر، پھر ابو بکر کے پاس آنا رضی اللہ تعالی. حدیث میں اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو موت آ جائے، اگر آپ وفات پا جائیں تو میں کس سے پوچھوں؟ تو کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آنا، ان سے مسئلہ پوچھنا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ دن پہلے ارشاد فرمایا، عبد خیر اللہ، ایک آدمی ہے اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ابھی دنیا میں اور رہے یا میرے پاس آ جائے. اس آدمی نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے. اب وہ آدمی، وہ بندہ اللہ کے پاس چلا جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابہ کرام میں سے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بات کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دی. ہم نے کہا یہ بوڑھا قریشی عجیب آدمی ہے، آپ کسی آدمی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور اس نے رونا شروع کر دیا. اس میں بڑا رونے کی کیا بات ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، موت آئی، اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں کہ ابو بکر ہم سب میں سے بڑا عالم تھا، اور وہ اس دن سمجھ گیا تھا کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ کچھ دن اور رہنا ہے تو رہ لو ورنہ میرے پاس. وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ساری باتیں تنگ، اور پھر نبیوں رسولوں کی موت کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، موجود ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا جو آپ نے ہمیں سمجھایا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سمجھا کے گئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی، ہم اسی کی ایک کی عبادت کریں گے. اس کا مطلب ہے انسان کو اولاد کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں اس کا خیال رکھتے ہو ان کا کہ ان کے لیے اچھا لباس ہو اور ان کے لیے اچھا کھانا پینا ہو، اچھی بات ہے. اس سے ہزار درجے زیادہ اس بات کی فکر کرو کہ جہنم کی آگ سے بچے اور قبر کے اندھیروں سے بچے. آگ کی یہ چنگاری تھوڑی سی اس کو لگے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ جو تمہارے جگر کے ٹکڑے اور تمہارے پھول ہیں، اس آگ سے 70 گنا زیادہ آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ نصیحت کی، توحید کی. تو یہ موت کا تذکرہ. اور پھر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ان کے ماتحت کیا تھا، اور جن یہ سمجھتے تھے، اور لوگوں میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جن غیب جانتے ہیں، تو ان سے بیت المقدس کی عمارت بنوائی، اور وہ لاٹھی لے کے ٹھوڑی کے نیچے رکھ کے ایسے کھڑے ہو اور ان کو احکام دیے کہ جلدی کرو. وہ بھاگ کے جن اور دیو بنا رہے تھے کہ بابا سلیمان دیکھ رہا ہے، بابا سلیمان دیکھ رہا ہے. وہ کام میں لگے ہوئے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی روح قبض کر لی، سلیمان علیہ السلام کو موت دے دی. اب وہ کھڑے کھڑے موت آئی، وہ تو کام میں لگے رہے کہ بابا دیکھ رہا ہے، سلیمان زندہ ہے علیہ السلام، لیکن وہ فوت ہو چکے تھے. جب لکڑی کو سینک لگی، لکڑی ٹوٹی، گری تو سلیمان علیہ السلام گرے.
فلما خر تبینت الجن، جب سلیمان علیہ السلام گر گئے پھر جنوں کو پتہ چلا کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو ہم اس مشقت میں نہ پڑے رہتے، یہ تو کب کا فوت ہو گیا ہے اور ہم لگے ہوئے۔ تو یہ موت کا تذکرہ بخاری شریف میں موسیٰ علیہ السلام کی موت کا تذکرہ۔ تو کہنے کا میرا مقصد ہے جو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو مانے، اپنے جذبات، اپنی سوچیں، اپنی فکریں، اپنی عقل نہیں، جو اللہ کہتا ہے اور جس کا رسول کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا بات یہ۔ اب میں عقلی لحاظ سے ایک آپ کو بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، حاضر ناظر ہے، موجود ہے، ان کو موت نہیں آئی، وہ محبت نہیں کر رہا، وہ محبت نہیں کر رہا۔ اب دیکھو نا، سارے نبی رسول تکلیفیں اٹھائیں دین کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچایا، امت کی طرف سے، قوم کی طرف سے تکالیف کا سامنا کیا، بالآخر ان کی تکلیفیں ختم ہوئیں، اللہ کے پاس چلے گئے اور نعمتوں میں ہیں، اللہ کے پاس نعمتوں میں ہیں سارے نبی رسول، بہت اونچی زندگی اللہ کے پاس، جو دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت محنت کی، بہت تکالیف اٹھائیں، اس کے بعد اللہ کے پاس گئے۔ سب سے اونچی اور اعلیٰ اور آرام والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی اللہ کے پاس جناب محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت ہے یا یہ کہ سارے نبی رسول تو جا کے آرام کر رہے ہیں اور ہمارا پیغمبر جو ہے زندہ ہے اور دیکھ رہا ہے، اور امت جو کرتوتیں کر رہی ہے وہ بھی تمہارے سامنے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے جب کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، جب کوئی ہدایت کو قبول نہیں کرتا تھا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، یہ بھی مان جائے، کیوں نہیں مان رہا؟ سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے، لگتا تھا اس کا دل پھٹ رہا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اور شفقت کی وجہ سے۔ اللہ نے حوصلہ دیا کہ اگر یہ نہیں ایمان لاتے، نہ لائیں، ہم نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ ان کو بتا دیں مانتے ہیں ٹھیک نہیں، اور اگر ان کا ایمان ہی مقصود ہو، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا فظلت اعناقهم لا خاضعین، میں ان کو ایسا نشان دکھاؤں اور ایسا ان کو اوپر سے جو عذاب دکھاؤں، سارے تیر کی طرح سیدھے ہو جائے، یہ میرے تو ویرے نے، لیکن نہیں، ہمیں زبردستی کا ایمان نہیں چاہیے۔ ان کو بتا خیر شر، ہدایت گمراہی، جنت جہنم، یہ صحیح یہ غلط، اور میں نے ان کو عقل دی ہوئی ہے، چاہے یہ راہ اختیار کریں چاہے یہ راہ، رپورٹ تیار ہو رہی ہے، ان کی میری باتیں قیامت کو ہوں گی۔ تو یہ عید بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے دیکھ کے، جب ان کی وفات ہو گئی، موت آ گئی، اللہ کے پاس چلے گئے، بہترین نعمتوں میں، آسائشوں میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آرام میں، جو نعمتیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس ہیں۔ یہ محبت ہے کہ یہ محبت ہے کہ سارے نبی رسول تو آرام کر رہے ہیں اور ہمارے نبی جو ہے نا ابھی زندہ دیکھ رہے ہیں، اور امت کرتوتیں جو کر رہی ہے دیکھ دیکھ کے نبی پریشان ہو رہا ہے۔ یہ تو ویسے عقل کے بھی خلاف ہے۔ صاحب کی ڈیوٹی ختم ہو گئی اور وہ آرام اپنے اللہ تعالیٰ سے صلے لے رہے ہیں، اور ہمارا پیغمبر جو ہے، تمہیں کس نے کہا؟ تو بات جو ہے نا ان کو پتہ لگتے نہیں ہے، بات سمجھتے نہیں، بس جو اپنے دماغ میں یا جو سنا۔ تو بہرحال قرآن اور احادیث کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ۔ آپ نے حج کیا اور لوگوں کو حج کے طریقے سکھائے، اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہاری میری ملاقات نہ ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بھیجا گورنر بنا کے یمن میں، ان کو نصیحتیں کی، کہا معاذ توجہ سے سن جو میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے پھر تو مدینہ میں آئے،
میں تجھے نظر نہ ہوں، میری قبر ہی تجھے نظر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو پوجا کا مرکز نہ بنانا۔ اس میں قبر بننی تھی تو یہ بات ہوئی نا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سفر کا مہینہ ہے نا ربیع الاول سے پہلے، اس کے آخری بدھ کو بیمار ہوئے۔ پہلے بھی آپ بیمار ہوتے تھے لیکن اللہ شفا دے دیتا تھا، لیکن یہ بیماری ایسی تھی بڑھتے بڑھتے بالآخر 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو موت سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن یہاں ساری باتیں عجیب ہیں۔ رسول اعظم بیمار ہوئے اور یہاں مشہور ہے کہ جو آخری بدھ جو ہے نا جی، اس میں سیر کرو، کھاؤ پیو اور پارکوں میں جاؤ۔ انا للہ و انا، رسول اعظم اس دن بیمار ہوئے، ایسی تکلیف، ایسی بیماری کہ جس سے جاں بر نہ ہو سکے اور وفات پا گئے، اور تم نے سیر گزر۔ یہ شیطان کروا رہا ہے، شیطان ان کو یہ ایسی باتیں کہتا ہے کہ محمد الرسول صاحب بیمار ہوئے اور تو تم خوشی مناؤ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی گئی تو آپ نے فرمایا، ایک دفعہ مسجد میں نہ آ سکے کہ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز پڑھائے، میری زندگی میں میرے مصلی کا وارث بن جائے۔ 17 نمازیں پڑھائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ ایک دن آپ نے پوچھا جماعت ہو گئی؟ عرض کیا گیا نہیں جی آپ کا انتظار ہے، میں پانی رکھو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پانی کا ٹپ رکھا گیا، آپ نے فرمایا مجھ پہ پانی ڈالو۔ آپ نہائے تاکہ گرمی کی شدت بخار کی کم ہو، لیکن آپ مسجد میں نہ جا سکے۔ کچھ دیر گزری، پوچھا جماعت ہو گئی؟ عرض کیا گیا آپ کا انتظار ہے، میں پانی رکھوں۔ پانی رکھا گیا، آپ نے غسل فرمایا، پھر مسجد میں نہ جا سکے۔ پوچھا کچھ دیر کے بعد جماعت ہو گئی؟ عرض کیا گیا جی آپ کا انتظار ہے، میں پانی رکھوں۔ 4 دفعہ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں غسل کیا، اور بالآخر 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتے قدموں، حدیث میں کہ قدم ٹکتے نہیں تھے، ایسے نشان پڑ رہے تھے تخطان، جماعت میں شامل ہو کے اپنی امت کو نماز کی اہمیت بتائی۔ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل، جن کو اللہ نے کہا کہ اگر ہیں بھی صحیح تو آپ کی میں نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر رکھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پہلو میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ کے پیچھے یعنی اقتداء میں، اور لوگ پڑھ رہے تھے ابو بکر کی اقتداء میں۔ پھر کچھ دن نہ آئے، صحابی کہتے ہیں کہ آخری دن آپ حجرہ سے دروازے سے پردہ ایک طرف ہٹایا اور دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا، مسکرائے۔ قریب جو صحابی تھے وہ کہتے ہیں اگرچہ آپ بیمار تھے لیکن مجھے آپ کا چہرہ ایسے لگا کنا قطعۃ القمر، جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہے، اور مجھے اتنا اچھا آپ کا چہرہ اس وقت لگا، مجھے لگا کہ میں نماز جو ہے اپنی یہ بھول جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرائے اور پھر پردہ نیچے کیا، پھر سامنے نہیں آئے اور وفات پا گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بیان کیا، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں پیشین گوئیاں پہلی کتابوں میں تھی، تورات انجیل میں، ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تذکرے تورات انجیل میں قرآن کہتا ہے کہ وہاں مثال ان کی کھیتی جیسی ہے۔
صحابہ کرام ایک کھیتی کی مثال ہے، اللہ فرماتے ہیں جو پک چکی بہترین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کھیتی میں نے کیوں پکائی، تیار کی، لیغیظ الکفار، تاکہ کافروں کو غصہ چڑھے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کو منافق کافر کہتا ہے اور دل میں بغض رکھتا ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے صحابہ کرام کو تیار کیا تاکہ کافروں کو غصہ آئے۔ تو یہ کھیتی پکی ہوئی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو مسکرائے، خوش ہو کے گئے، اور اس بات پر بھی خوش ہوئے کہ امت متفق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیسائی نے کتاب لکھی، دنیا کے 100 بڑے آدمی، کامیاب انسان، آدم علیہ السلام سے لے کے اس کی زندگی تک 100 بڑے آدمی کامیاب، اس نے پہلا نمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، حالانکہ وہ عیسائی ہے۔ دوبارہ کتاب شائع کی، کہتا ہے میں نے پھر تحقیق کی، پوری تاریخ کو کھنگالا، پھر اس نے پہلا نمبر دیا۔ کیوں؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ جو بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی چوٹی پہ کہی تھی، ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، ایک اللہ کے لیے نہ چڑھاوا دو، کسی اور کے لیے نہ دو، لات منات عزا، نبی و رسولوں کے فوٹو، یہ تصویریں، درگاہیں، آستانے، یہ گدیاں کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر آگے چلے، ہجرت کی، دعوت کے میدانوں، جہاد کے مازوں سے ہوتے ہوئے مکہ فتح ہوا، اس وقت بھی یہی بات کی، لا الہ الا وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ مکہ والو تم اور تمہارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہوا، میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، آپ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیے اپنے نبیوں، رسولوں اور ولیوں کو، تم نے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فرعون کی چوٹیوں پہ کہی تھی، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو شکست دی، اور پھر وفات سے پہلے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ اللہ کی لعنت پھٹکار ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جو بات شروع سے کہی آخر دم تک اس پر قائم رہا، اور دوسری بات کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول کرے، اللہ کے نبی رسول تھے، رومیوں کے ساتھ مل کے یہودیوں نے پکڑوانے کی کوشش کی اور اللہ ان کو لے گئے، یعنی بظاہر ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کئی نبی رسول آئیں گے، کسی کے ساتھ 10 آدمی، کسی کے ساتھ 5۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی ایسے بھی آئیں گے، ایک امتی ڈرتا ڈرتا آ رہا ہوگا، ایک امتی اپنا لے کے آ رہا ہوگا، اور کئی ایسے بھی ہوں گے کوئی بھی نہیں آگے پیچھے، کوئی بھی نہیں، آ کے ڈرتے ڈرتے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے کوئی نہیں، آپ نے ہمارا پیغام پہنچا، آپ میں سب سے زیادہ ہوں گا، تعداد کے لحاظ سے میری امت بہت زیادہ ہوگی۔ ایک دفعہ آپ کو خواب آیا تو آپ کو دکھایا گیا کہ سارے کنارے بھرے ہوئے ہیں ادھر اور ادھر، یہ تیری امت ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کہا کہ مجھے امید ہے کہ پوری امتوں میں سے سارے جو جنت میں جائیں گے، تمہارا جو ہے نا وہ چوتھا حصہ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کب پڑھنا؟ ہم نے کہا اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے پوری جنت میں ساری امتیں 2 حصے، تمہارا تیسرا حصہ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کب پڑھنا؟ ہم نے کہا اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے حکم سے کہ پوری جنت میں جتنی امتیں ہیں وہ آدھی ہوں گی جنت میں، اور آدھی جنت میری امت سے بری ہوئی ہوگی۔ کب پڑھنا؟ ہم نے اللہ، یہ ہے اللہ اکبر، یعنی بیٹھے بیٹھے کوئی بات اچھی لگے اللہ اکبر، خود یہ نہیں کہ لوگ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ،
سبحان اللہ یہ ہے. اور یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا گولا پھینکنے کے انداز میں نورت، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آیا، یہ غلط ہے یہ. تو بہرحال تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوگی وہاں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ وہاں یہ مقام بخشیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کامیابی دیکھ کے، اور جزیرہ پورا شرک سے خالی ہو چکا تھا، اور آپ نے پھر وصیتیں کی کہ جیسے میں وفد آتے تھے نا اور لوگوں کے، اور میں ان کا احترام کرتا تھا، مہمانی کرتا تھا، اسی طرح میرے بعد بھی خیال رکھنا. ایسا نہ ہو کہ لوگ کہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بدتمیز ہے، اخلاق آداب سکھا کے گئے. اور فرمایا یہودیوں کو یہاں جزیرے میں نہ رہنے دینا، یہ شرارتیں کریں گے. اور اسامہ کا لشکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو میں مقرر کر کے جا رہا ہوں اس کو روانہ کرنا، یہ وصیتیں کی. اور پھر ایک دن کہا جو گھر میں غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، جو ہے سب آزاد، میں محمد تمہیں آزاد کرتا ہوں، سب آزاد. اور پھر اس کے بعد جو گھر میں چیز تھی مال اس کو صدقہ کر دیا. اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی میرے ابو اتنی تکلیف، آپ اپنا ہاتھ مبارک برتن پانی والا اس میں رکھتے، چہرے پہ پھیرتے، کہتے فاطمہ موت کی بھی سختیاں ہیں، موت کی بھی سختیاں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابو آپ کو بھی، میں آپ کے ابو کو اس کے بعد آرام ہے، اس کے بعد آرام ہے. پھر سرگوشی کی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئیں، پھر سرگوشی کی، پھر ہنسنے لگ گئیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کی ماں ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں بتاؤں گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہا ہاں اب بتاتی ہوں. پہلی دفعہ آپ نے سرگوشی کی، مجھے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ میری موت کا وقت اب قریب ہے. جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں آ کے ایک دفعہ دور کرتے تھے میرے ساتھ قرآن مجید کا، اس دفعہ 2 دفعہ کیا. لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے. میں رونے لگ گئی. پھر سرگوشی کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا تو خوش نہیں ہوتی کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ تو میں ہنس پڑی. پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اجازت لی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے وہاں، اور پھر گھر کے اندر آپ نماز ادا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب آخری رات تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں گھر کے اندر تیل نہیں تھا. آسمانوں کا مہمان جس حجرے میں رہتا تھا وہ تاریک تھا، اللہ کے پاس جا رہا تھا. میں نے پڑوسن کو کہا کہ پڑوسن کو بہن تیل دے دو، میں گھر میں دیا جلا لوں. وہاں سے تیل پڑوسن سے لیا، جو آخری رات آپ کے گھر کے اندر جس سے روشنی ہوئی. کہا جی کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. فرمایا یہ میری زرہ گروی رکھو اور وہاں سے لے آؤ، جو کھاؤ، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اسرائیلی وزیر اعظم تھی عورت. اب تو خیر اسرائیل بہت بدماش بن چکا ہے، بڑا طاقتور بن چکا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. مسلمان بے حس ہوئے. لیکن اس وقت جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ عورت وہ وزیر اعظم تھی، اس وقت اسرائیل غریب تھا. اتنا اسلحہ لیا، اتنا اس نے اسلحہ اکٹھا کیا. اس کو کہا گیا کہ یہاں اتنی تکلیف ہے کھانے پینے میں اور تم نے اتنا اسلحہ اکٹھا کیا. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر سے لی ہے بات. آخری رات گھر کے اندر روشنی کے لیے اس کے پاس تیل نہیں تھا، لیکن اسی حجرے میں 9 تلواریں لٹک رہی تھی. 9 تلواریں. محمد کو یہ وراثت دے کے گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ
میرا بھائی آیا عبد الرحمن، اس کے پاس مسواک تھا، آپ نے مسواک کو دیکھا، آپ بہت پسند کرتے تھے، مسواک اہتمام سے کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ مسواک چاہتے ہیں؟ آپ نے سر ہلایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کے آپ کو دے دیا۔ آپ نے چبانے کی کوشش کی لیکن دقت ہوئی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے کہا میں چبا دوں؟ اب میں ہاں، میں نے چبا کے دیا۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مقام بخشے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخر وقت میں میری تھوک اور اللہ کے رسول کی تھوک ملی، اللہ نے ملایا میری تھوک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک، اور پھر میں نے آپ کو آسرا دیا۔ آپ سر میرے ساتھ لگا کے بیٹھے اور ایسے اوپر دیکھتے تھے، بالآخر ایسے آپ نے انگلی اوپر اٹھائی، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، یا اللہ اونچی مجلس میں ملا دے، یعنی فرشتوں اور نبیوں رسولوں کی مجلس میں۔ پھر وہ ہاتھ نیچے آیا اور یہ آفتاب غروب ہوا، نبیوں رسولوں کا سردار دنیا سے گیا اور ان کے جسم میں عطر سے روح انور پرواز کر گئی۔ وفات محمد دلیل علی ان لیس لغیر اللہ بقاء، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہونا، ان کے جسم میں عطر سے روح انور کا پرواز کرنا اور ان کی قبر کا بھرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کسی مائی کے لال کو بقا نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ تھا کہ جب جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور ہمارے لیے سب سے تاریک اندھیرے والا دن وہ تھا کہ جب جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ مدینہ کے اندر ایسا جیسے کہ اندھیرا چھا چکا تھا، صحابہ کرام پریشان، اور عجیب کی قسم کی کیفیت تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انس کو کہا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کیسے لگا کہ مٹی کے اندر اپنے پیغمبر کو دفنا کے آ گئے؟ تو وہ بھی رونے لگ گئے اور صحابہ کہنے لگے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا امر غالب آ گیا، اس کے آگے کوئی کسی کی بس نہیں، اس موت کے آگے تو سب بے بس ہے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں یا اباتا، اے میرے پیارے ابو، اب کب جبریل آئے گا؟ اب تو جبریل نہیں آئے گا ابو، جبریل کے پیارے ختم ہو گئے، ابو رب کے پاس چلے گئے ہو میرے پیارے ابو۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کتنا غم ٹوٹا ان پہ، اور وہ کہتی ہیں صبت علی المصائب لو صبت الایام سرنا لیالیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، میرے ابو کی وفات کی وجہ سے مجھے اتنا غم ہوا، مجھ پہ اتنی مصیبت آئی کہ اگر یہ مصیبت سفید دنوں پر بھی ڈالی جائے تو وہ بھی کالی کٹ راتیں بن جائیں۔ یہاں وہ اور یہاں امت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اللہ اچھا ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے دی، نور ہیں جی، نور ہیں، نور ہیں جی، نور ہیں، بشر نہیں ہیں جی، بشر نہیں ہیں جی، بشر نہیں ہیں جی، بشر نہیں ہیں۔ ادھر سے یہ آپ کا اپنا کام چلایا اور ادھر سے پیدا ہوئے میلاد میلاد میلاد، جب نور ہیں تو پیدا کہاں سے ہوئے؟ عجیب لوگ، یہ نہیں پتہ کہ وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، نور کہہ کے بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور میلاد بنا کے بھی بس، یعنی پتہ ہی نہیں، بس تماشا چاہیے، تماشا بھی نہیں چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ کہ کیا میں پہلے ہفتے کا جو احترام کرتا تھا، اب میں مسلمان ہوں، جمعے کا احترام کرتا ہوں، کیا میں ہفتے کا احترام کر سکتا ہوں 6 دنوں میں؟ اس کو افضل صاحب نے فرمایا نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر ایک پردہ لگا لیا دیوار پہ کہ اللہ کے رسول دیکھ کے خوش ہوں گے، کھڑے ہو گئے آپ، آتے نہیں جناب آپ، میں تو نے یہ سجاوٹ کر رکھی ہے، میں تو ایسی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دن منانے کی اجازت نہیں دی۔ کیسی تمہاری محبت ہے یار، اپنی طرف سے تم یہ عید منا لیتے ہو اور سجاوٹ اتنی کرتے ہو۔ نبی اپنے گھر میں نہیں گیا، تیرے گھر میں آئے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور دیکھی پڑی تھی، کہاں مجھے بھوک لگی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کھجور کو کھا لوں، مجھے اس کی طلب بھی ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کھاتا کہیں صدقے کی نہ ہو، اور صدقہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اور یہ محبت کر کے چوری کی بجلی کنڈیاں لگا لگا کے نبی کا جشن مناؤ۔ کیا کرتے، کیا تم کر رہے ہو یار؟ تمہیں یہ کس نے یہ بات کی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام؟ اصل مسئلہ یہ ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں سارے، کسی کا چوتھا بابا ہندو، کسی کا پانچواں بابا، تو وہ لوگ میلوں کے شوقین تھے۔ اب یہاں بھی قوم 14 اگست ہو، رسول وسلم کی پیدائش کا دن ہو، شب برات ہو، بس تماش بینی، چمٹے، گانے، ڈیک، ناچنا، ترکنا اور کھبے، یہ ہے قوم کا مشن۔ وہ اگست ہو اور وہ یہ۔ اچھا جو تم نے کرنا ہے کرو، آپ جانے رب، دوسروں میں کیوں فتوے لگاتے ہو گستاخی کے؟ ایک کام غلط کرتے ہو ایک دوسروں پہ، یہ اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اچھا بھئی ایک بات ہے، بار بار ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں، آج پھر سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی گھڑی میں جو جمعے میں آئے، اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر اگلی گھڑی میں آنے والوں کو جتنے بھی آ جائیں، گائے کا، پھر بکرے کا، پھر مرغ، پھر انڈے۔ اور جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے جو نام لکھ رہے ہوتے ہیں وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ پہلے تو آپ فلاں بن فلاں آیا، فلاں بن، اللہ کے پاس ہمارے نام جائیں کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن خطبہ جب شروع ہو جاتا ہے، امام جب منبر پر آ جاتا ہے، اس کے بعد نام نہیں جاتے رب کے پاس۔ جو وہاں ہوتا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، لیکن نام نہیں جاتے جو امام کے منبر پر آنے کے بعد، اور فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ پہلے آیا کریں، آنا بھی ہے، اور پھر ثواب سے محرومی کیوں؟ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔